شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کائنات میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور آقا کریم علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے بڑے عزت اور مقام اور شرف سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد عالی شان ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ یہ چاہتا ہے، اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ اہل بیت اطہار سے ہر قسم کے رجس کو، علائش کو دور کر دے، اور ان کو ایسے پاک کر دے کہ جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ آج جس ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، وہ دختر مصطفیٰ، مادر حسنین، بانوئے مولائے مرتضیٰ، اور اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں جنتی خواتین کی سردار بنایا، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رحمت بنایا۔ ساری کائنات کی بیٹیاں اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہیں۔ حضور رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز عطا فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ آپ کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آپ کی رحمت سارے جہانوں کے لیے، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ اپنے ابا جان کے لیے رحمت ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، کرم کا مرکز، سخا کا محور، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اعلان نبوت کے بعد، بعض روایات میں جب آپ کی عمر مبارک 41 سال تھی، اور بعض روایات میں اعلان نبوت سے پہلے آپ کو اس کائنات میں بھیجا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنا پیار اور جتنی محبت اپنی اس بیٹی کے ساتھ فرماتے تھے، اس کا اظہار آپ اس انداز میں کرتے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب بھی سیدہ پاک حاضر ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مسند سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور اپنے پاس بٹھاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کائنات والوں کو یہ بتایا کہ بیٹیوں کے ساتھ محبت کس طرح سے کی جاتی ہے۔ جس وقت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نکاح سید حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا تو آپ کا گھر مبارک کچھ دور تھا، اور آقا کریم علیہ السلام کی کاشانہ اقدس کے ساتھ ایک صحابی کا گھر تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر تم اس بات کو قبول کرو کہ علی کا گھر تم لے لو اور یہ اپنا گھر علی کو دے دو، تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے گھر کے ساتھ والے گھر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی، اور سیدہ طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زکیہ، راکعہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ وہ ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جنہیں جنتی خواتین کا سردار بنایا ہے، اور قیامت والے روز سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے میدان میں جس وقت سیدہ پاک کی سواری آئے گی اور 60,000 حوروں کے جھرمٹ میں
آپ جلوہ افروز ہوں گی تو ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ اپنے سر جھکا لو، اپنی نظریں جھکا لو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری میدان حشر میں آ رہی ہے۔ اور جس وقت آپ جلوہ گر ہوں گی حشر کے میدان میں اور پھر حوروں کے جھرمٹ میں، آپ سیدھی جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کیا اعزاز عطا فرمایا کہ جن کی چکی چلانا فرشتے اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا اعزاز عطا فرمایا کہ وہ ہستی ہیں کہ آپ نے، آپ کے بچوں نے اور مولا کائنات نے 3 دن کے روزے رکھے، منت مانی کہ ہمارے بچے صحت یاب ہوں گے تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ آپ نے 3 دن کے روزے رکھے، اور جس وقت آپ نے پہلے دن کا روزہ رکھا تو شام کا وقت ہوا تو کوئی دروازے پر آیا، اس نے آنے والے نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کے گھر والوں مسکین ہوں اور میری مدد کرو۔ آپ نے سارا کھانا اٹھایا، اس کو دے دیا۔ دوسرے دن پھر آیا، اور پھر جب افطار کے لیے بیٹھے تو پھر ایک آنے والا آیا اور اس نے آ کر صدا لگائی، میں یتیم ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ سارا کھانا اٹھایا، انہیں دے دیا۔ پھر تیسرا دن آیا تو پھر جب کھانے کے لیے افطار کے لیے بیٹھے تو پھر صدا لگائی، آنے والے نے کہا کہ میں اسیر تھا، ابھی رہا ہو کر آیا ہوں، بھوکا ہوں، میری مدد کرو۔ تو آپ نے سارا کھانا اٹھایا، انہیں دے دیا، اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ 3 دن سے ہم نے روزہ رکھا تھا، ہم شام کو افطار پانی کے ساتھ کرتے ہیں، اور 3 دن سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اسی اسنا میں جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے، اور وہ کہ جو 3 دن سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اسی اسنا میں جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے، اور وہ کہ جو 3 دن سے سیدہ کے گھر پر آ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں جبرائیل تھا، اور اللہ کے حکم سے ان کا امتحان لینے کے لیے آ رہا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے بندے مسکینوں، یتیموں اور اسیروں کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے وہ اپنے کھانے جو ہیں ان کے حوالے کرتے ہیں، انہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں کھلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں آقا کریم علیہ السلام کی رفاقت حاصل ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے انہیں کائنات کی خواتین میں بہت بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں، فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں میں قیامت والے روز اس کی شفاعت کروں گا۔ فرمایا پہلی یہ المکرم لذریتی، کہ وہ میری ذریت کا اکرام کرنے والا ہو، ان کی تکریم کرنے والا ہو، ان کی عزت کرنے والا ہو، اور دوسرا ان کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہو، اور تیسرا یہ کہ میری اولاد کے مشکل کاموں کو حل کرنے والا ہو، اور زبان اور دل سے میری آل کے ساتھ پیار کرنے والا ہو۔ تو فرمایا کہ جب یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہوں گی تو میں قیامت والے روز اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں درخواست ہے، اللہ ان پیاروں کے ساتھ ہمیں محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔